السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ سر، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، نیک پاک طیب مرد طیب عورتوں کے لیے اور طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے، تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ کافرہ، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، اس کا بھی معاملہ ہمارے سامنے واضح ہے، اور فرعون جیسے خبیث آدمی کی شادی حضرت آسیہ سے کیسے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہاں پر جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے یہ سورہ نور کی آیہ نمبر 26 ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، وہ ان باتوں سے بری ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ دراصل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات میں نازل ہوئی تھی۔ یہ ان آیات میں سے ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کے معاملے میں نازل ہوئی تھی، جس کو بڑے تفصیلی طور پر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کر چکے ہیں کہ یہ معاملہ کیا تھا اور کیوں تھا اور اس کا پس منظر کیا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا۔ تو اللہ فرماتا ہے لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان پاکیزہ لوگوں کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ گندے کے لیے گندہ لائق ہے، یعنی اب آپ اس کو یہ دیکھیں، اس تناظر میں دیکھیں کہ یہ وہ معاملات ہیں جو گندے لوگوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں یہ ممانعت نہیں تھی کہ بیوی جو ہے وہ بھی مسلمان ہو، یہ رول ہی نہیں تھا کہ بیوی بھی مسلمان ہوئی، شرط نہیں تھی۔ یہی شرائط جو ہیں وہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں بھی تھی۔ اسلام کے ابتدائی سال میں مکی زندگی میں آپ یہ بات جب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بیوی مومنہ ہے لیکن شوہر کافر ہے، یا کافر شوہر ہے لیکن شوہر مسلمان ہے اور بیوی کافر ہے۔ ایسے معاملات اس وقت حرمت نہیں آئی تھی کہ بھئی یہ نکاح نہیں رہ سکتا۔ مدنی زندگی میں یہ احکامات آئے ہیں کہ میاں اور بیوی دونوں کا مومن ہونا شرط ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کافر ہوگا تو پھر وہ ازدواجی زندگی کا معاملہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ ہاں، اگر دونوں مسلمان ہو جائیں تو پھر نکاح برقرار رہے گا، دوبارہ سے کلمہ پڑھنے کی ضرورت، دوبارہ سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا، اب پچھلی شریعتوں میں یہ احکامات نہیں تھے، لوط علیہ السلام کی شریعت میں احکام نہیں تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں یہ احکامات نہیں تھے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء نے ہمیشہ شادی کا معاملہ رکھا ہے۔ اچھا، اس لیے جب انبیاء اپنی تبلیغ کے لیے ان کی قوموں میں جاتے تو ان کی کیریکٹر کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھاتا تھا، کیریکٹر کے اعتبار سے معاشرے کے بہترین ترین ہوتے تھے، اور یہ تمام معاملات ازدواجی زندگی سے، ان کی ازدواجی زندگیوں میں ان کی جو بیویاں تھیں وہ ایمان نہ لائیں، اور اس زمانے میں یہ معاملہ تھا کہ بھئی شوہر اور بیوی دونوں کا یہ تھا کہ بھئی اگر شوہر جو ہے وہ مطلب ان انبیاء کی شریعت میں بیوی کا بھی مومنہ ہونا لازم نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن ازدواجی زندگی تھی۔ اچھا، اب آ جائیں آپ حضرت آسیہ کے مسئلے میں۔ حضرت آسیہ کی جب فرعون سے شادی ہوئی تو دونوں ایک ہی مذہب پر تھے، بعد میں وہ ایمان لے آئیں، لیکن اگین وہی رول تھا کہ شریعت موسوی میں بھی یہ رول امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا جو اسلام کے ابتدائی دور میں رول امپلیمنٹ نہیں تھا کہ ایسی عورت جو مومنہ ہو وہ کسی ایسے شوہر کے نکاح میں نہیں رہ سکتی جو مومن نہ ہو۔ تو یہ تو شرعی قوانین ہیں۔ تو یہاں پر جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ برات کی اسٹیٹمنٹ آئی ہیں، اور زیادہ تر گندے غلیظ لوگ جو ہوتے ہیں نا، انہیں گندے غلیظ لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں، وہ انہی کی طرف جاتے ہیں، چاہے مردوں میں سے ہوں یا عورتوں میں سے، اور جو پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں انہیں پاکیزہ لوگوں کی طرف ہی رجحان ہوتا ہے اور وہ پاکیزگی کو ہی اختیار کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور خصوصیات اس ضمن میں مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ اس آیت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال فضل و شرف ثابت ہوا کہ طیبہ اور پاک پیدا کی گئیں، اور قرآن میں ان کی پاکی کا بیان فرمایا گیا اور انہیں مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ دیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے خصوصیات سے، کوالٹی سے نوازا، اور یہاں فرمایا کہ
کہ جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قابل فخر ہے، ان میں سے بعض یہ ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ریشمی کپڑے پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر لائے اور عرض کیا کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں، جسے بڑی تفصیل سے ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مطہرہ کے دروس میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے سوا کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا، یہ بھی آپ کی خصوصیات میں سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں ہوئی، گھر میں ہوئی، اور اسی دن ہوئی جب آپ مطلب ان دنوں میں ہوئی جب آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے، اور حضرت عائشہ کے ہی حجرے میں ہوئی۔ یہ دو الگ الگ باتیں اور الگ الگ خصوصیات۔ اور بعض اوقات ایسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاف میں ہوتی، یہ بھی آپ کو خصوصیت حاصل ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ اور ایک اور فضیلت اس ضمن میں جو آتی ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیدا کی گئیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مغفرت و رزق کریم کا وعدہ فرمایا گیا۔ یہ خصوصیات جو ہے تفسیر خازن میں بھی موجود ہیں، اس آیہ مبارکہ کے تحت تفسیر مدارک میں بھی موجود ہے، اور دیگر تفاسیر کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ دا باٹم لائن از کہ اس آیہ مبارکہ کی امپلیمنٹیشن اس کانسیپٹ میں نہیں ہو سکتی جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ ہر آیت کا ایک محل ہوتا ہے، ایک اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ایک اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، اکارڈنگلی چیزوں کو لے کے ہم نے چلنا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے لوگوں کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، تو وہ پھر مختلف سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ دیکھیں، نکاح کا جو معاملہ ہے نا، وہ طیب معاملہ ہے، اور غیر نکاح کے جو تعلقات ہیں وہ خبائث میں سے ہیں۔ بس دیٹس دا باٹم لائن۔ آپ یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دیکھیں، زنا جو ہے نا وہ گناہ کبیرہ ہے، اور وہ تمام کام جو زنا کے راستے پر بھی ڈالتے ہیں نا، ان سے بھی منع کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم بیٹھے چیٹنگیں کر رہے ہوتے ہیں، وائس چیٹس ہو رہی ہیں، ٹیکسٹ چیٹس ہو رہی ہیں، چھپ چھپ کے باتیں ہو رہی ہیں، گندی غلیظ باتیں بھی ہو رہی ہیں، ایکسچینج آف ویڈیوز بھی ہو رہی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات میں لوگ پڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، سب کو ان گناہوں سے بچائے، اور جس سے جو گناہ ہو گئے اللہ معاف فرمائے۔ اور جب احساس ہو جائے تو بندہ اس راستے پر مزید نہ چلے، اور یہی اہل حق کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور یہی ہوتا ہے کہ لوگ پھر اس راستے کی طرف انہیں بلاتے بھی ہیں تو وہ نہیں جانتے، لوگ فریاد کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آ جاؤ اس راستے پر، اور یہ اتنا ساتھ ہم نے اس راستے پر گزارا ہے، اور یہ کوئی وقت ہے چھوڑ کے چلے جانے کا، اکیلے ہو جانے کا، اور فلانا یہ وہ۔ لیکن یہ تمام جذباتی باتوں سے آپ کو یہ چیز روکتی ہے جس کو آپ تقویٰ کہتے ہیں، کہ نہیں، میں نے ان جذبات میں اور بھاوناؤں میں، جسے ہندی میں کہتے ہیں نا، نہیں بہنا ان میں، بلکہ میں نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو میرے رب نے پسند فرمایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔